سب کچھ ہمارے لیے، مالک ہم کس کے لیے؟ ہم کس کے لیے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مفہوم یہ کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفی دلہا، اشرفی دلہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اس لیے بنایا تاکہ تم میری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو the reason of creation، ہمیں پیدا کرنے کا، ہماری رچنا کرنے کا جو سب سے مہتو اور جو اپدیش تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کی پوجا کریں، اسی کی بندنا کریں، اسی کی شردا رکھیں، اسی کو اپنا مالک مانیں۔ اب اگر ہم اس کی بنائی زمین پہ چلیں، اس کے سورج سے پرکاش لیں اور اس کے لیے سجدہ نہ کرے تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم۔ اللہ کی بنائی ہوئی سبزیوں کو ہم کھائیں اور نماز نہ پڑھے تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ We have operated ourselves، اپنی جان پہ ہم نے ظلم کیا۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ لیں۔ زمین کے اندر جو خنیج ہیں، چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ ہو یا صبح کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سب اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سب نبھا رہے ہیں۔ ہم اپنی ڈیوٹی کیوں نبھا؟ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ سورج چمکنے سے انکار نہیں کرتا، چاند چاندنی پھیلانے سے انکار نہیں کرتا، ستارے چمکنے سے انکار نہیں کرتے، زمین سبزہ اگانے سے انکار نہیں کرتے، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کام بھول گئے، ہم بھول گئے کہ ہم آئے تھے صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کو پسند کرنے کے لیے، اسی کی رضا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ مگر ہمارا عالم کیا ہے؟ فجر کی اذان دی جا رہی اور ہم چادر تانے سے۔ کتنا ظلم کیا ہم نے اپنے اوپر۔ ظہر کے وقت مارکیٹ میں نہیں، عصر کے وقت کہیں کھیلا کھیل رہے ہیں، مغرب کے وقت چائے بیٹھ کے پی رہے ہیں ہوٹل میں، عشاء کے وقت لڑکوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو کولکتہ سے پہلے علاج نہیں ہوگا، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پاسپورٹ پہ ہالینڈ، تھائی لینڈ، نہ جانے کتنے لینڈ کے ویزے ہیں، لیکن حج نہیں کیا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پیسہ اتنا ہے کہ آیکر وبھاگ پریشان ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم اپنا گھر تو اچھا بنا لیتے ہیں، اپنے رب کا گھر مسجد نہیں بنا پاتے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہم نے گناہ دیکھ کر اپنی جان آنکھوں سے اپنی جان پر ظلم کیا، گالی دے کر منہ سے اپنی جان پر ظلم کیا، حرام کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا، حرام بول کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ ہمارے دل اور دماغ سے یہ نکل چکا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ Unfortunately we have forgotten that Allah is watching us، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھول گئے۔ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگا کر ٹھٹھے مارنے والوں، اب کتنا اتیاچار کرو گے؟ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ سرکار ہم پر اتیاچار کرتی ہے، یہ گورنمنٹ ہم پر اتیاچار کرتے ہیں، یہ ہمارے مول ادھیکاروں کو ہنن کرتے ہیں، یہ کہنے کا کوئی ادھیکار تمہیں نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اتیاچار تم خود اپنے اوپر کرتے ہو، اپنی جان پہ کرتے ہو۔
تم ایک سیکنڈ کے لیے سوچا نہیں تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے، تم نے جھوٹ بول کر جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی کو دھوکہ نہ دے، تم نے دھوکہ دے کے جان کر ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو کسی مہیلا سے ناجائز سمبند نہ رکھے، تم نے رکھ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی سیوا کرے، ان کے قدموں میں جنت دیکھے، تم نے سیوا نہ کی، نہ میوہ دی، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم نبی کے امت ہیں، جو خود بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا۔ یاد رکھنا، خوف سمجھے، بھوئے، ڈر، سمجھ میں آئے؟ انسان جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا دور بھاگتا ہے۔ توجہ چاہوں گا اپنے سے۔ ہاں، کہیں جا رہے تھے، سامنے ٹائیگر آ گیا، دیکھا تو گھبرا، ڈر کے مارے بھاگے۔ سانپ دکھ گیا، شوق، ڈر کے مارے بھاگے۔ آگ دکھ گئی، اگنی، ڈر کے مارے بھاگے۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھاگتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ جس سے ڈرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اس سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھے، اس کا خوف اور اس کا ڈر ایسا ہے کہ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس سے ڈرنا شروع کر دو، اسی سے ڈرنا شروع کر دو۔ تم جتنا ڈرتے جاؤ گے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے۔ لیکن تم نے اللہ سے نہیں، بندوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ٹاپ ٹو باٹم تم نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا۔ مدرسہ بنا نہیں سکتے تو بننے سے روکنے کا ٹھیکہ لے رکھا۔ مسجد میں اینٹ نہیں لگا سکتے تو دوسرا نہ لگا۔ ارے تم سے اوپر ظالم کوئی نہیں ہے یار، سب آدمی ہمارے معاشرے میں خود نیکی نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی کرنے سے روکتے۔ اس خیال میں ڈوبے۔ یاد رکھنا، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں عبادت کر رہے اور ان کی بکریاں آرام سے گھاس چر رہی، آرام سے گھاس چر رہی، اور ایک بھیڑیا سمجھو، لکڑ بگھا، انگریزی میں بولوں تو ہائینا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہائینا، شیر جب شکار کر لیتا ہے تو بعد میں وہ اس کا بچہ کچھ کھانے لے جاتا، وہی بھیڑیا۔ بھیڑیا جو ہے گردن گھما گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کر رہا۔ ارے یار شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر درندہ ضرور ہے مگر ذرا دل والا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر شیر پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے سامنے بکری دکھ جائے تو منہ بھی نہیں لگائے گا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ If you feed the lion properly, you can walk with the lion. اگر آپ نے شیر کو قاعدے سے کھلا پلا دیا تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں۔ اور یہ میں سن کے نہیں کر کے بول رہا ہوں، میں تو ٹہلا گھوما ہوں، بکرا بنا دیتا ہوں۔ لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ ایسا کہ اگر گردن تک کھا سانس لینے کی گنجائش نہیں، اور سامنے اگر بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے۔ اور یہاں منظر بالکل ادبھت، اوشوسنیہ، اکلپنیہ، انکریڈیبل، انبلیویبل، مائنڈ بلوئنگ کہ بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ یہ ادبھت منظر ایک مسافر نے دیکھا تو خواجہ اویس سے پوچھا، بابا آپ کو بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟
ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کیوں کہ سن پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا۔ تو وہ کیوں کہ سن جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت عاشقی، عظمت عاشقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سماج میں، ہمارے دیش میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو اساماجک تتو ہیں، وہ جو انسوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ اگر ہم سے ڈرے تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، کسی پرتیبندھت سنگٹھن کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اگر تم خدا کے دشمنوں کو، شتروؤں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے شترو تم سے ڈریں گے۔ اور اگر نہ کیا تو تم سے بڑا اتچاری کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف ظلم ہی ظلم کو کر رہے، اپنے ظلم سے توبہ کرو۔ ایک بندہ تھا، گنہگار تھا، خطا کار تھا، اسی اشعار تھا، رات دن شراب کباب شباب میں گزرتے تھے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قبر میں محبوب کو منہ دکھانا ہے، کس منہ سے میں جاؤں؟ وہ رونے گڑ گڑانے لگا، کرم کی بھیک مانگنے لگا، توبہ کرنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی، جاؤ کا، جاؤ کا، یعنی اے رونے والے ظالم، یہاں کیوں روتا؟ چل چل میرے محبوب کے در پہ جا، وہاں رو۔ ارے مجھے میری عزت کی قسم، اگر تو نے وہاں 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہے۔ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جان پر ظلم کرنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ مدینے آئے، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا کہا؟ جوڑے جوڑے بولے، محبوب کے پاس اپنا دوسرے بتوں جی ہاں تو توجہ کے ساتھ، ہاں پوری توجہ کے ساتھ کہ محبوب کے پاس آؤ، امر شنار نبی پاس سے آؤ، ہمارے محبوب کی۔ یہ نہیں کہا مدینے مکہ، ہمیں یار نماز، اللہ اکبر، ایسی عبادت جو بندے کو مولا سے، ایسی عبادت جو بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، خادم کو مخدوم بنا دے، مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے۔ اتنی پیاری یہ عبادت نماز۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 رکعت پڑھ لے تیرا کام چل جائے گا، میرے محبوب کے پاس آؤ۔ کیا کہا؟ زور سے بولیے۔ رات میں تو 10:30 بجے ایسا آپ لوگ بول رہے تھے، میں سو نہیں پایا اور اس وقت بلوانا پڑا، ہوتا کچھ توجہ کروں گا۔
زکات کو آپ معمولی عبادت سمجھتے ہیں؟ زکات وہ ہے جو آپ کے مال کو بھی پاک کر دے، آپ کی عیال کو بھی پاک کر دے، آپ کے خیال کو بھی پاک کر دے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا 10-20 ہزار ٹکا صدقہ دے دے کام چل جائے گا، نہیں، محبوب کے پاس ہمارے پریہ شنار نبی کے پاس۔ ارے روزہ جو نفس کو مارنے والا صبح سے لے کے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزے دار کر دیتا ہے، ایسے ہی 30 دن رکھے تب عید کی سمئی کھانے کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ 10-20 روزے رکھنے تیرا کام چل جائے گا، محبوب کے پاس آؤ۔ کیا ہمیں ایک بندہ نکلا حج کرنے، کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، 2 سفید کپڑا اوڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب کلیا چکی مارکیٹ میں تو بڑا اچھا کپڑا پہن کے چلتے تھے، یہاں 2 وائٹ کلر کی شرٹ، معاملہ کیا ہے؟ کچھ مال کم ہے کیا؟ کہ نہیں، میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ جہاز پہ بیٹھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، جدہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مکہ پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے، اور وہاں متمکن تھا تو پہلے عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ کا گھر ہے، دیوانوں پاگلوں کی طرح 7 چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رکن یمانی پہ ربنا ربنا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رکن اسود کا استعلام کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، خطیب نے نماز پڑھنے کے لیے چانس لے رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، باب کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس کے بعد زمزم کا پانی پی رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، راستے میں نیلے نقدرین آیا تو چال بڑھا دیا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر ہوٹل پہنچنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹوایا، خلق کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، دوسرے دن حج کا احرام پہن کر مینا کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، وہاں پہنچا تو مینا مزدلفہ عرفات کے ٹینٹ میں سو رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے، لیکن بات ان کے لیے نمبر لگایا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، جان کو جوخم میں ڈال کے شیطان کو کنکری مارنا تاکہ خدا راضی ہو جائے، مقام عرفات میں چلچلاتی دھوپ کے نیچے ہاتھ پھیلا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، رات ہی رات مشعر حرام مقام مزدلفہ پہنچ کر گڑ گڑا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے، پھر اپنے بال کو کٹوایا، مکہ طواف افاضہ کے لیے پیدل مکہ پہنچا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اس سے پہلے قربانی کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے، یہ سب کرنے کے بعد بندہ حاجی بنا۔ کیا بنا؟ رضورے حاجی، حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث بخاری میں کہ بندہ جب حج کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی یہ پیدا ہوا ہے، free from sins and evils, completely purified، بالکل پاک صاف ایسا ہو گیا، مگر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے جان پر ظلم کرنے والے حج کر لے تو کام چل جائے گا، نہیں، کیا کہا؟ جاؤں کا مطلب آواز آئی اے حاجی حج تو نے کر لیا مگر ابھی ایک رکن باقی ہے، چل میرے محبوب کے در پہ، ارے پہنچ تو صحیح، وہ تیری حج کی سند پر قبولیت کی مہر لگا دے دو۔ تبھی تو محدث
غوث اعظم نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شاخ روز جزا اپنے مددگار کے پاس، حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس، محبوب کے پاس بلایا، جوڑے جوڑے بولے، محبوب کے پاس بلایا، کس کے پاس؟ محبوب کے پاس۔ ابھی بھی سوال کا جواب نہیں ملتا ہے، راز کیا ہے؟ معاملہ وہی اٹکا ہوا، تم وہی رکی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، عرفات چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ؟ نہیں، تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پہلے میرے محبوب کو راضی کر، مصطفیٰ راضی تو خدا راضی۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہے، لیکن اس بوڑھی رات میں ایک ایسی آسان وجہ بتا دوں کہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو لگے کہ یہاں کچھ لے کے تیار ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو خیر گنگا بھی ہے، جمنا بھی ہے، نرمدا بھی ہے، مہانندا بھی ہے، بھارت کی اکثر ندیاں یہیں سے گزر کے بنگال کی کھاڑی میں جاتی ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے، اور جس گاؤں میں ندی نہیں وہاں پکڑ بہت ماچھ کھانے کے لیے پانی ہی پانی، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن کبھی اگر آپ اجمیر سے آگے ادھر پوکھرن، فالودی، جیسلمیر کی طرف چلے جائیں، دور دور تک پانی نہیں، خالی مٹی ہے یا بالو ہے، اور نماز کا سمے ہو جائے، وقت ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ یہ مدرسے کی برکت ہے، نہیں جواب دے پائے۔ نماز پڑھنا ہے اور پانی نہیں تو کیا کریں گے؟ ہاں ماشاءاللہ، تیمم کریں گے۔ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ زور سے بولیے، ادھر والے چیئرمین حضرات آپ کی بھی طرف، تیمم وضو ہے؟ نہیں، پھر کیوں کریں گے؟ تو کہا بھئی وضو نہیں ہے، وضو کا خلیفہ، یہی سمجھانا چاہیے، وضو کا جانشین ہے، وضو کا اترادھیکاری، وضو کا وائس ریجنٹ ہے، ڈپوٹی ہے، وضو کا اوپ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ مٹی پر، توجہ سے سنیے گا جملہ ضائع نہ، مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا، جانشین کس کا، اترادھیکاری کس کا۔ جو کام ہم وضو سے کرتے ہیں وہ سارا کام پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے کریں گے۔ جب تک پانی نہیں ملے گا تیمم سے کریں گے، کیونکہ تیمم وضو کا اترادھیکاری ہے۔ کیا ہے؟ اسی لیے تو کعبے پہ نہیں ملا، کیونکہ کعبے کا کوئی اترادھیکاری نہیں ہے، مدینے کا کوئی اترادھیکاری نہیں ہے، مینا میں نہیں بلایا، مینا کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، نرمی جمال کا کوئی خلیفہ نہیں، ملتزم کا کوئی خلیفہ نہیں، باب کعبہ کا کوئی خلیفہ نہیں، شہر مدینہ کا بھی کوئی خلیفہ نہیں، بلایا محبوب کے گھر پر۔ کہاں؟ دور سے بولو، محبوب کے گھر پہ، مصطفیٰ کے گھر پہ۔ اللہ جانتا کہ پیسے والے لوگ تو مدینے تک چلے جائیں گے، مگر بھارت کا غریب کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے؟ تو آواز آئی گھبرا مت، اگر تو مدینے میں رسول کے گھر تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں عطائے رسول کے گھر تک۔ ایک بار کوئی بول دے غوث کا دامن،
یہی تھا 77 میں ہوا. اے چچا اب نمبر آئے گا بچہ کا. آئیے جب ایک دم گرم ہو گئے اور اتنی بوڑھی رات میں جوان ہو گئے تو پھر وہی بالکل مطلب صاحب گویا اللہ فرما رہا اے میرے بندے اگر نبی تک تیری پہنچ نہیں تیری اوقات نہیں ہے کہ وہاں تک جائے مایوس مت اپنا دل مت توڑو. ابو بکر کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ, عمر کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ, عثمان کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ, مولا علی کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ, امام حسن کا دامن تھام لو نبی کے خلیفہ, امام حسین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام زین العابدین کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام محمد باقر کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام جعفر صادق کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام موسیٰ کاظم کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام علی ابن موسیٰ رضا کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام جواد النقی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام ہادی التقی کا دامن تھام لو نبی کے جانشین, امام حسن عسکری کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. ارے قادریہ گھبراتے کیوں ہو, غوث اعظم کا دامن تھام لو نبی کے جانشین. تھام کے تو دیکھو پہلے تھامو تب کہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تھامے ہی نہیں اور چھوڑیں گے. تھام تو صحیح غوث کا دامن تھام تو صحیح. بنگال والوں میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم بغض کی عینت کو پھینک کر محبت کا چشمہ لگا کر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کا گنبد مبارک دیکھو گے تو تیری آنکھیں کہیں گی کہ عبدالقادر کا روضہ ہے, مگر دل بولے گا نہیں یہ تو مصطفیٰ کا روضہ ہے. اور یہ بات اس لیے کہ جو ولی کا ہو گیا وہ علی کا ہو گیا, اور جو علی کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا. کیونکہ سمے بہت ہو گیا اور جشن غوث الورا ایک ایسی مثال میں دینا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی دیکھیں سملیرٹی کو. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اپنا سلوک کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یہ باتیں لوگ 2 بجے دن میں نہیں سمجھتے, آپ 2 بجے رات میں سمجھنے لگتے ہیں. وہ بھی آپ کی ہندی بھاشا نہیں ہے, بھاشا ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں, ایسی میری آشا بھی نہیں ہے. میں آپ کو رات میں یہ فلسفہ سمجھا کے بات کو ختم کروں. ایک دن مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ نے اچھا یہ تو کہا آپ نے کہ ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا پردہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور آسان کرنا. ہر ولی صدیق اولیاء میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے, جو سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے اسے اولیاء صدیقین ہوتی ہے, جن میں پورٹ فولیوز ہوتے ہیں. یہ غوث ہوگا, یہ قطب ہوگا, یہ ابدال ہوگا, یہ اوتاد ہوگا, یہ نقبہ ہوگا, یہ نجبہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ وہ ہوگا, جن کو پورٹ فولیوز نہیں ہے. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ میں آیا. چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. ہر ولی صدیق کسی نہ کسی نبی کے کمال کا سایہ ہوتا ہے. یہ سایہ سمجھ میں آیا, اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو میں کہوں گا مولانا پھر مجھے کیوں بلایا. چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا, اور آپ کی مسکان دیکھ کے من کہہ رہا ہے اچھے دن چاہے آئیں یا نہ آئیں, آج اچھی رات ضرور آ گئی. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو مل گیا. ہر ولی یہ صرف
کسی نہ کسی نبی کے کمال کا مظہر ہوتا ہے، یعنی سایہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سایہ. اور ایسا شیڈو ہوتا ہے، ایسا سایہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا وہ سایہ ہوتا ہے اس نبی کے معجزات بشکل کرامت اس ولی سے ثابت. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی اسی موضوع کے گٹن میں گلبرگہ میں کرناٹک میں، اب تو دیکھا ہوگا کرناٹک نے کیسا ناٹک آج دکھایا ہے، بڑے بڑوں کو سانس سن گئے. مخدوم پاک جب وہاں پہنچے تھے تو وہاں کسی موضوع پہ اسی ٹاپک پہ تقریر کر رہے تھے اور فرمایا کہ جیسے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ یہ پرتو موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے، یہ بھی ڈنڈا لے کے چلتے تھے. انہوں نے ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا، انہوں نے بھی ڈنڈا پتھر پہ مارا پانی نکلا. انہوں نے چمتکار دکھایا تو معجزہ کہلایا، انہوں نے چمتکار دکھایا تو کرامت کہلایا. اسی کو کہتے ہیں سایہ. کیا کہتے ہیں؟ بات چل ہی رہی تھی تب تک حضرت عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. عرض کیا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی، حضور آپ سرکار آپ کس کا سایہ ہیں، کس کا پرتو ہے؟ تو مخدوم پاک نے فرمایا الحمدللہ انی صرت علی قدم المسیح، میں عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہوں. کیا فرمایا؟ تب تک جو لوگ بیٹھے تھے آپ کے مریدین کے حضور ہم جانتے تھے، دل مل گئے، ہمیں پتا تھا، بس آپ سے ہم سننا چاہتے تھے. ہم دیکھتے تھے جیسے عیسیٰ احرام پوش ویسے آپ بھی احرام پوش، وہ بھی مجرد آپ بھی مجرد. انہوں نے بھی شادی نہیں کی، آپ نے بھی شادی نہیں کی. وہ بھی تاریخ الدنیا، آپ بھی تاریخ الدنیا. وہ بھی مسیحا، آپ بھی مسیحا. وہ بھی بیمار کو ٹھیک کرے، آپ بھی بیمار کو ٹھیک کرے. انہوں نے بھی مردے کو زندہ کیا، آپ نے بھی مردے کو زندہ کیا. بس ان کا کرنا ان کا معجزہ کہلایا، آپ کا کرنا آپ کی کرامت کہلایا. اب میں آپ سے پوچھتا کہ ضلع مالدہ اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب ہماری پوری جماعت جب کوئی نجم الدین کبرا جیسا نہیں ہے، آج کوئی ان کی جیسا جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ، جب ہماری پوری جماعت نجم الدین کبرا جیسا نہیں جو پرتو موسیٰ کلیم اللہ، جب ہماری پوری جماعت میں کوئی مخدوم اشرف جیسا نہیں آج جو پرتو عیسیٰ روح اللہ، تو اس غوث اعظم کی کیا مثال دو گے جو پرتو آدم صفی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ پرتو محمد رسول اللہ. عشق نے جواب دیا، عشق نے جواب دیا کہ جس طرح رسولوں میں رسول اعظم کی کوئی مثال نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال. That was the main reason why، یہی ریزن تھا، یہی کارن تھا کہ جب غوث پاک نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو نو ون ڈینائیڈ، کسی نے انکار نہیں. جس نے جہاں سونا گردن جھکا دی، جس حال میں سونا گردن جھکا دی، جس ماحول میں سونا گردن جھکا دی، اقواس نے سونا گردن جھکا دی، اقطاب نے سونا گردن جھکا دی، افضال نے سونا گردن جھکا دی، اوقات نے سونا گردن جھکا دی، رقبہ نے سونا گردن جھکا دی، نوجبہ نے سونا گردن جھکا دی، سارے اولیاء نے سونا گردن. کسی نے کہا بل علی عینی و رأسی، بلکہ گردن ہی کیا، آپ کا قدم تو میری پل پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میرے جگر پر، میرے دل پر. ارے اس سے کوئی فاسق کیا جانے. بریلی میں عاشق ابن عاشق نے اس راز کو کھولا تو یوں کھولا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ ہم ہے، یہ سر ہے، جہاں جہاں رکھو قدم کو.
کسی نے انکار، زور سے بولو آخری جملہ ہے، no one denied، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے گردن بولو جھکا۔ اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، سب نے گردن جھکا دی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ قدم، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، قدم تو عبدالقادر کا ہے مگر اس میں دم مصطفیٰ کا۔ اسی غوث پاک کے گلشن کے شگفتہ گلاب کا نام اعلیٰ حضرت اشرف علی، اسی غوث اعظم کے چمن کے پھول کا نام سلطان الواعظین اور تاج الاصفیاء ہے، محدث اعظم سرکار کلام اشرف الاولیاء اشرف العلماء شیخ الاسلام غازی ملت، کوئی تاج الاولیاء بن کے چمک رہا ہے، کوئی اشرف الاولیاء بن کے چمک رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ چمک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ This is going to be a glorious opportunity for all of you۔ یہ بہت خاص اونچ سندر موقع ہے، اوسر ہے، بڑھ چڑھ کر کے غوث پاک کے نام سے منسوب وہ ادارہ جس کی عید اشرف الاولیاء نے اپنے دستے پاک سے رکھی ہے، ذرہ برابر بھی غوث کی محبت ہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو۔ یہ ادارہ بھی آپ کا ہے، گاؤں بھی آپ کا ہے، جلسہ بھی آپ کا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو غوث پاک کی محبت اور ان کی چاہت میں زندہ رکھے اور ان کی چاہت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدعقیدوں کی بدعقیدگی اتنی انتہا پہ پہنچ گئی، بوال مچ گیا، حالات بے قابو ہو گئے، دوسرے لوگ ہوتے تو گھبرا جاتے، ڈر جاتے، بھے کے شکار ہو جاتے، لیکن حضور اشرف الاولیاء کی ہمت کو سلام۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے دادا کے نعرے کو جو ہے شرک کہا، بدعت کہا ہے نا، اے گاؤں والوں اگر سنیت کو زندہ رکھنا ہے تو ہر سال جشن غوث الورا مناتے، اور تب سے لگاتار ہوتا رہا، بیچ میں کبھی نہیں ہوا لیکن اکثر ہوا۔ ایک زمانے تک حضور اشرف الاولیاء آتے رہے، پھر ان کے جانشین میرے امیر مقدم حضور تاج الاولیاء ڈاکٹر سید جلال الدین اشرف تشریف لاتے رہے، میں بھی آج آیا اور مجھے بھی معلوم ہے کہ کس بوڑھی رات میں کس جوانی کے ساتھ بات کرنی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے ان بدعقیدوں کو صرف جلسہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں ادارہ قائم کرو۔ ادارے کی بنیاد آپ نے رکھی، لیکن وہ ادارہ بس ایک مکتب کی شکل میں رہا، چھوٹی چھوٹی تعلیم ہوتی تھی، 2-4 سال بچے پڑھتے تھے۔ پھر حضور قادری میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں لوگوں نے کمر ہمت کو باندھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ جب معاملہ بڑے پیر کا ہے تو پھر مدرسہ چھوٹا نہیں، وہ بھی بڑا ہو۔ یہ جلسہ بھی اسی اپلکش میں، اسی کے انترگت، اسی کے حوالے سے کیا گیا تاکہ اس ادارے کا کچھ تعاون ہو سکے، کچھ اس کی مدد ہو سکے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ لوگ پیش کر رہے تھے، جلسے ہی کا خرچ نکل جائے جو بڑی بات ہے، مدرسہ تو نہ ہو، لیکن یہ وعدہ کر کے آج اٹھنا کہ جب کبھی بھی اس ادارے کے دارالعلوم اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی مدرسہ اشرفیہ غوث الورا سے کوئی بھی جائے، چاہے رمضان میں جائے چاہے بغیر رمضان کے جائے، رسید لے کے جائے یا بغیر رسید کے جائے، اگر مدرسے کے کا کوئی ذمہ دار شخص جائے تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ 10, 20, 50 سے مدرسہ نہیں چلتا، اہل سنت کا قلعہ بنانا، اپنی آنے والی نسل کو بچانا،
ایک ایسا اتہاس بنانا کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ حضرت عقیہ پاک کی چھتر چھایا میں یہ چھوٹا سا گاؤں اتنا بڑا کام کر گیا. تو انشاءاللہ وعدہ کیجئے کہ ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اور یہ معاملہ لینے اور دینے والے کے بیچ میں نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے. آپ جتنا دو گے کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے. تو حوصلے کے ساتھ کام کرنا. سب سے بڑا جرم جانتے کیا ہے؟ اگر کوئی نیک کام کر رہا تو اس کو نیک کام کرنے سے روکیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی ہی ہے. ایک تو خود انسان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، خود تو نیک کام کر نہیں رہا، اور اوپر سے شرارت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسہ چلانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے رکاوٹ بننا، روڑے ڈالنا، اس چیز سے پرہیز کرنا. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. اگر مدرسے کو بنا نہیں سکتے تو بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اپنی جان کو ظلم مت کرو. ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا نا؟ میں نے اسی حوالے سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اتیاچار کریں، اتوچار آپ کیا کہتے ہیں؟ اتوچار کریں، ظلم کریں اپنی جان پر، اپنے آپ پر، اور ظلم کر کے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، جاؤ کہیں اور نہیں، محبوب آپ کے پاس، آپ کے سمجھ آ جائے. فاستغفر اللہ، اور وہاں پہنچ کر کے مجھ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے. کیا کریں؟ زور سے بولو. توبہ کرے، معافی مانگو، رو، گڑ گڑاؤ. آپ ذرا محبوب کی شان محبوبی کہ معافی مانگو اللہ سے، اور در رسول اللہ، در رسول اللہ کا، دربار شریف رسول اللہ کا ہو، معافی اللہ سے مانگو. اور صرف تمہارے معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا. آگے ارشاد ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، سفارش کریں. یعنی اگر یہ کچھ کہنے آوے تو آپ بھی سن لیں. توجہ توجہ. اے مصطفیٰ، اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے رب نے انہیں چن لیا. اب اس لو کی جزا آ رہی، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا. یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ ظلم کرنے والے، اتوچار کرنے والے اپنے رب کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے